السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 27۔ وہ ملاقاتی کمرے سے نکل کر باہر آئی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اوپر آ کر اس نے لیام کی تلاش میں نگاہیں گھمائی تو وہ کسی لڑکے سے کھڑا بات کر رہا تھا جس کی باہر کی جانب پشت تھی۔ وہ سر جھٹک کر ان کی جانب آئی۔ چلو لیام، اس نے سرسری سی نگاہ دوسرے لڑکے کی پشت پر ڈالی اور آگے بڑھی۔ لانگ ٹائم باہر عورتمند آواز پر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ اس نے سرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور چہرے پر بے یقین سا تاثر ابھرا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ ایوت لانگ ٹائم کاغان، وہ مشکل مسکرا کر بولی، کیسی ہے آپ؟ عمر سر کا سن کر افسوس ہوا۔ ساؤ، تم واپس کب آئے؟ فیلوشپ ختم ہو گئی تو امریکہ میں ہی پریکٹس شروع کر دی تھی اور ابھی آپ لوگوں کی موجودہ کرائسس کو دیکھتے ہوئے واپسی کا فیصلہ کیا۔ اور ہمارے موجودہ کرائسس میں تم کہاں فٹ ہوتے ہو؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں خلیل بھائی کو ڈیفینڈ کرنے آیا ہوں، کاغان خشمگین سا مسکرایا۔ نہ جانے وہی اتنی آکورڈ صورتحال میں کیوں پھنس جاتا تھا۔ اوہ تمام براوو، بہرحال تمہیں دیکھ کر اچھا لگا، گڈ لک۔ وہ سنجیدہ سا رسمی سا مسکرائی۔ آپ کا وقت مل سکتا ہے باہر؟ وہ کچھ ڈرے ڈرے سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا باہر کو برا لگا ہے۔ ایوت، ایک ہفتے بعد سے میں اپنی پروفیشنل زندگی شروع کرنے والی ہوں۔ ہم میرے آفس میں مل سکتے ہیں ساؤ جی؟ کاغان باہر نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو کاغان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ باہر نے اپنا اسکارف درست کیا اور باہر کی جانب قدم موڑ لیے۔ سب ہی باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں، ہمیں ہی پہچاننے میں دیر ہو جاتی ہے۔ لیام بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلا تھا۔ لیام، مجھے انسان دوستوں کی دنیا کے وہ اصول بتاؤ جو جاننا میرے لیے ضروری ہے۔ کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے اس نے گویا لیام جان پر گفتگو کا موضوع واضح کیا تھا۔ لیام جان کو اپنے گھر کے باہر اتار کر وہ کار لے کر آگے بڑھائی۔ اس کا گھر جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ پھر کوئی مہمان ہوگا اور اسے اس کے پاس بیٹھنا ہوگا، تکلف سے، سلطان عمر کی بیٹی کی حیثیت سے، باوقار طریقے سے، لیکن وہ یہ سب نہیں کر پا رہی تھی۔ استنبول کی مصروف شاہراہوں پر بلا وجہ کار گھمانا اس کا پسندیدہ کام تھا، لیکن اس وقت اسے سلطان عمر یاد آ رہے تھے۔ وہ کیوں اسے چھوڑ گئے؟ کیا انہیں اس وقت بہار کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ دونوں مل کر خلیل کا مقابلہ کرتے؟ اس کے والدین کا قتل ہو جانا بھی کیا اللہ نے لکھا تھا؟ اس کی زندگی ایک بند گلی میں کیوں آ کر رک گئی تھی؟ اسے آگے پیچھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کیسے خود کو کھڑا کرے؟ اس کے پاس کوئی اپنا نہیں تھا، وہ کس کے پاس جائے؟ اسے معلوم تھا اللہ کے سوا کوئی اس وقت اسے نہیں سن سکتا، لیکن وہ اس کے پاس بھی نہیں جا پا رہی تھی۔ وہی بہار، سلطان کی پرانی عادت، مصیبت آنے کی صورت میں وہ اللہ سے ہی پہلا شکوہ کرتی تھی، لیکن اس وقت شکوہ، شکایت اور ناراضگی کا فیز گزر چکا تھا اور اب کسی امید اور مدد کے لیے اللہ کے پاس ہی جانا تھا۔ وہ رات بھر گولڈن ہارن برج کے پاس موجود پہاڑیوں پر بیٹھی برج پر چلنے والا خوبصورت ٹریفک دیکھتی رہی۔ لوگوں اور شہر سے اتنی دور، اس وقت خاموشی اسے نعمت لگ رہی تھی۔ گولڈن ہارن وہ آستین ہے جو استنبول کی تاریخی مرکز کو شہر کے عصری علاقے سے الگ کرتی ہے۔ گولڈن ہارن، جسے جدید ترکی میں ہالک بھی کہا جاتا ہے، باسفورس سے استنبول جانے والی اہم نہر ہے۔ اسے فجر کے وقت رات گزر جانے کا احساس ہوا۔ وہ کھڑی ہونے لگی تو اسے لگا جسم اکڑا ہوا ہے۔ وہ ساری رات غائب دماغی کیفیت میں یہاں بیٹھی رہی تھی۔ صبح پھر سے نمودار ہو گئی اور سورج نے اپنی شفیق کرنیں سارے میں بکھیر دی۔ وہ اکڑی ہوئی کمر سیدھی کر کے وہاں سے اٹھی اور وقت دیکھا۔ وہ اتنی غائب دماغ کیسے ہو گئی کہ ساری رات ایک ہی پوز میں گولڈن ہارن پر بیٹھی رہی۔ میسج کی رنگ ٹون بجی تو اس نے نوٹیفیکیشن سے میسج چیک کیا۔ جس نمبر سے میسج تھا وہ حیران ہوئی، جلدی سے میسج کھولا۔ اگر گولڈن ہارن کا دلکش نظارہ دیکھنے کا بہت شوق ہے تو تمہیں پیرلوٹی کیفے میں جانا چاہیے۔ اس مقام سے گولڈن ہارن کا بہترین نظارہ دیکھنے کا ثانی نہیں ہے۔ اسے کیسے معلوم کہ وہ کہاں ہے؟ وہ سڑک پر آ چکی تھی، اسی لیے اس نے ایک نظر اپنے آس پاس غور سے دیکھا۔ چند لوگ شاید جاگنگ وغیرہ کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن کوئی مشتبہ فرد نظر نہ آیا۔ تمہارے پاس فون کیوں ہے؟ اس نے اپنی گھبراہٹ پہ قابو پا کر میسج لکھا۔ کیونکہ میرے جیل میں تعلقات ہیں اور میں VIP قیدی ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کا میسج آیا تھا۔ اس کا خون کھول گیا۔ مجھے دوبارہ مت بتانا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس نے تیز قدموں سے کار کی جانب جاتے ہوئے میسج لکھا۔ فکر ہو رہی تھی تمہاری، جو میں چاہ کر بھی کرنا چھوڑ نہیں سکتا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ ناگوار سے انداز میں اس نے میسج لکھا اور کار کا دروازہ کھولا۔ نسل استار سن بہار۔ میسج پڑھ کر اس نے خود کو پرسکون کر رکھا۔
کہتا تو ایسے ہے جیسے میرا سب سے بڑا غمخوار یہی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے انگیشن میں چابی ڈال رہی تھی۔ اگر جیل میں موجود خلیل سعدی کو معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے تو انہیں بھی ضرور معلوم ہوگا کہ بہار سلطان کہاں ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور خلیل سعدی کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ میں آ گئی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، یہاں سے گولڈن ہارن واقعی خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن وہ اس خوبصورتی کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ برائے ضرورت کھانا کھانے آئی تھی، شاید یہاں کا خاص طور پر ذکر کسی وجہ سے کیا گیا ہو، لیکن 8 بجے تک وہاں بیٹھے رہنے کے باوجود اسے کوئی قابل غور چیز یا انسان نظر نہ آیا تو وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس وقت گھر میں خلیل کے بچے ہوں گے، وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کار کو پھر سے بلا وجہ سڑکوں پر گھمانے لگی اور تھک ہار کر اس نے کہیں جانے کا فیصلہ کیا۔ چند ہی منٹوں بعد اس کی کار گلاٹا میلوی ہاؤس سے دور کہیں کھڑی تھی اور وہ خود اس کے گیٹ کے باہر، ہمیشہ کی طرح آج بھی سیاح درویشوں کا رقص دیکھنے کو گاہے بگاہے اندر کی جانب جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک مقامی بہار بھی تھی جو نہ جانے کیوں وہاں آئی تھی۔ کم کم ہو ایور یو آر۔ اس کے قدم بھی اندر کی جانب بڑھ گئے۔ شاید وہ جگہ اسے ہیل کر سکے، شاید وہ جگہ اسے کوئی امید سما سکے، شاید وہ جگہ اس کے جینے کی چاہت کو واپس لے آئے، شاید وہ جگہ بہار کی زندگی میں کچھ میجیکل کر سکے۔ اطراف میں نگاہیں ڈالے بغیر بہار سلطان اس طلسماتی جگہ میں اندر کی جانب جا رہی تھی۔ کئی رازوں کو دل میں دفن کیے وہ جگہ کتنی پرسکون تھی، شاید وہ جگہ اس کے اندر کی ہلچل کو بھی پرسکون کر دے۔ Ours is not a caravan of despair۔ بہار سلطان جیسی پریکٹیکل لاجیکل لڑکی کو یہ جگہ فیسینیٹ کرتی تھی، قدرت کے قریب، نہایت قریب، جیسے وہ اللہ کو پانے کے لیے یہاں آئی ہو، جیسے وہ اللہ سے ہم کلام ہونے کو یہاں آئی ہو، جیسے اللہ نے چاہا ہو کہ آج وہ یہاں آئے، شاید اللہ نے اسے خود یہاں بھیجا ہو۔ Even if you have broken your vows 1,000 times۔ اور وہ اس جگہ موجود ہونے پر اپنے اصل سے ملاقات کرنے آئی ہو، اسے اپنا اصل کو ڈھونڈنا ہو، اسے ماضی اور مستقبل میں مشابہت تلاش کرنی ہو، اسے کچھ ایسا تلاش نہ ہو جس سے اس کی مشکلیں حل ہو جائے۔ اسے بہار سلطان کو ڈھونڈنا تھا جو لوگوں میں خوشی تلاش کرتے کرتے خود کہیں کھو سی گئی تھی۔ اسے خود کو تلاش کرنا تھا، شاید وہ یہاں اپنے لیے آئی تھی۔ It doesn't matter، come yet again، come۔ اور وہ آ گئی تھی، اسے آنا ہی پڑا تھا، آئے بنا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ آئی۔ وہ صوفی رقص دیکھنے آئی تھی اور یہ اس کی وقت گزاری کی سب سے پسندیدہ خواہش رہی تھی کہ وہ درویشوں کو اللہ کے قریب ہوتا دیکھے۔ اپنی نشست پر بیٹھنے تک بہار سلطان مکمل طور پر پرسکون ہو گئی تھی۔ صوفی وجد کی حالت میں پہنچ چکے تھے اور رومی کا کلام پڑھنے والے بھی وجدان کی کیفیت میں پڑھ رہے تھے۔ بہار سلطان خاموش اس رقص کے ساتھ دور کہیں سفر کر رہی تھی۔ ان لمحات میں جو موت سے پہلے انسان کو نظر آتے ہیں، ان لمحات میں جب انسان اکیلا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی کی فلم چلنے لگی تھی اور وہ وجدان کی کیفیت میں مسرور سے درویشوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا اس کا اختیار کیا گیا راستہ ٹھیک تھا؟ کیا وہ بعد میں پچھتائے گی تو نہیں؟ لیکن اس کا دل اسے کچھ اور ہی کہے جا رہا تھا۔ دل کی ایک ہی گردان تھی، بہار سلطان انتقام لینے کو نہیں بنی تھی، بہار سلطان انتقام لینے کو نہیں بنی تھی، بہار سلطان انتقام لینے کو نہیں بنی تھی۔ اسے معاف کرنا سیکھنا ہوگا، اسے ایسی روح بننا ہوگا جو شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اسے غصے سے بچنا ہوگا۔ وہ غصے میں اٹھائے گئے قدم پر شرمندہ ہونے کے بجائے ہر معاملے کو لاجیکل طریقے سے حل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ بہار سلطان انتقام لینے کو نہیں بنی تھی۔ اس نے درویشوں کے اوپر اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا جو براہ راست خدا سے رحم مانگ رہے تھے۔ خدا اس پر بھی تو اسی طرح رحم کرتا ہے نا۔ اس نے درویشوں کے نیچے جھکے ہاتھوں کو دیکھا جو رحم لٹا رہے تھے، جو انسانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے تھے، جو انسانیت کی حقیقت بتا رہے تھے۔ خدا نے اسے بھی ایسا کرنے کو کہا تھا نا۔ وہ غلط کے ساتھ غلط ہونے کے بجائے اسے صحیح سے ٹھیک کرے، پھر وہ کیوں غلط راہ ہی چن رہی تھی؟ وہ کسی خواب کی کیفیت سے واپس آئی تھی، وہ موت سے نکل کر زندگی میں آئی تھی۔ اگر سانس لینے کا نام زندگی ہے تو بہار سلطان کی زندگی اس ایک لمحے میں بحال ہوئی تھی جب اسے لگا وہ خدا کے قریب ہے۔ میلوی ہاؤس سے نکلتے ہوئے بہار سلطان نے خود کے لیے امید تلاش کر لی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اللہ نے امید کا نیا سرا تھما دیا تھا۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب نہیں ہے، اللہ مسبب الاسباب نہیں ہے؟ پھر تم کیسے ناشکرے بن سکتے ہو؟ 8 دسمبر۔
ایک رات اور ایک صبح سے زیادہ وہ گھر سے باہر نہیں رہ سکی۔ گھر واپس آئی تو نازلی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاب اور ہادی کے آنے کی خبر دی۔ نازلی کو ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی اور اپنے پوشن میں چلی آئی۔ بیڈ پر اس نے طلاق کے کاغذات اور میرج کارڈ رکھے دیکھا۔ وہ کل شام اس نے ہی رکھا تھا۔ وہ اس رشتے سے جلد از جلد آزادی چاہتی تھی، لیکن دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ ایک دوسرا چانس، ایک مرتبہ، لاجیکل وجہ۔ ویسے بھی ابھی اس کی زندگی میں اس طلاق سے اہم مسئلے چل رہے تھے۔ وہ یہ کام چند دنوں بعد پر چھوڑ کر ٹھیک کر رہی ہے نا؟ کیا وہ یہ سب کر لے گی؟ ہاں، وہ کر لے گی۔ وہ بہار سلطان تھی۔ اس نے گر کر اٹھنا سیکھا تھا۔ ہاں، وہ کر لے گی۔ ان دونوں چیزوں کو بیڈ کی سائڈ دراز میں پھینک کر وہ فریش ہونے چل دی۔ جب وہ اپنے کمرے سے تقریباً 1 گھنٹے بعد نکل رہی تھی، تب اس نے سفید سیاہ شرٹ پینٹ پر گلابی رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ انگلیوں میں سیاہ ہیرے پہنے وہ وقتاً بہار سلطان ہی لگ رہی تھی۔ آبرن بال اور سیاہ ہیرے کے ایئر رنگز کوٹ کے ہم رنگ اسکارف میں چھپ گئے تھے، جو ایرانی طرز میں سر پر باندھا گیا تھا۔ سیاہ ہینڈ بیگ میں اپنا موبائل فون اڑساتے ہوئے وہ اپنے پوشن سے نکل کر درمیانی گھر کی سیڑھیوں کی جانب آئی۔ وہ گھر سے نکلنے ہی والی تھی کہ ہادی کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ گل خانم ہمیں بھی ڈسون کرے گی حسنا بھی۔ بہار سلطان کے قدم زنجیر ہوئے، سانس گویا سینے میں اٹکا۔ مجھے نفرت کرنا نہیں آتا خلیل سعدی، لیکن میں انتقام بہت اچھے لیا کرتی ہوں۔ وہ بچے آرفنیج نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا باپ مرا ہے۔ میں ابھی زندہ ہوں اور تم اب جیل میں بیٹھ کر یہ سوچو کہ میں تمہارے بیٹوں کو کیسے ایکسپلائٹ کروں گی۔ تمہاری ہر پیشی پر انہیں عدالت لاؤں گی یا انہیں ہر اس شے سے دور کر دوں گی جس سے تمہاری موجودگی کا احساس ہوگا، اور وہ مکمل طور پر مجھ پر انحصار کریں گے۔ تم ایسا نہیں کرو گی بہار، وہ تڑپ کر پلٹتے ہوئے بولا۔ وہ اس لمحے اپنے تن اتنے سخت الفاظوں پر شرمندہ سی ہوئی تھی۔ اگر تم دونوں کو ڈسون کرنا ہوتا تو اپنے پاس کیوں بلاتی؟ حسن اس سے کہہ رہا تھا۔ بہار گہرا سانس لے کر لاؤنج میں ہی چلی آئی۔ مرحبا اسلان لار، شیر کی جمع۔ لاؤنج کے سرے پر کھڑے اس نے لہجے میں بشاشت لاتے ہوئے دونوں کو مخاطب کیا۔ گل خانم، وہ دونوں فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اس کی جانب نہیں بڑھے کہ کہیں وہ خود سے دور نہ کر لے۔ جو ہوا تھا وہ جان چکے تھے، اسی لیے ایک دیوار سی تھی جو درمیان میں آن کھڑی ہوئی تھی کہ وہ بہار کی جانب قدم نہیں بڑھا سکے تھے۔ وجہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ خلیل سعدی کے بیٹے ہیں۔ سفر کیسا رہا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ بیگ کو سینٹرل میز پر رکھ کر وہ خود ان دونوں کی جانب بڑھی، باری باری دونوں کے گال چومے، ان کے بال بگاڑے اور مسکرا کر استفسار کیا کہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں کہہ پایا۔ وہ کیا کہتے؟ وہ مل کر دور کھڑی ہوئی تو ان دونوں کے سر ندامت سے جھک گئے۔ بہار کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ ان بچوں کو ایکسپلائٹ کرے گی؟ کیا وہ ایسا کر سکتی تھی؟ آنے، بابا کو معاف کر دے۔ یہ وہاب تھا، خلیل سعدی کا بڑا بیٹا، اپنے باپ کے گناہ کی معافی مانگتا ہوا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ رونے لگا۔ بہار کے گلے میں آنسو سے گرہیں لگ گئی، لیکن وہ رو نہیں سکی، اسے تسلی بھرا جملہ نہیں کہہ سکی۔ اس نے بے چارگی سے حسن کی جانب دیکھا جو بروقت وہاب کی جانب بڑھا۔ میں بھی لیٹ ہو رہی ہوں بچوں، رات میں آ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے ان دونوں سے نظریں ملائے بغیر بہار کی جانب قدم بڑھا لیے۔ سیاہ آنکھوں میں پھر سے کوئی حزن سا پھیل گیا تھا۔ اتنی مشکل سے خود کو اداسیت کے فینس سے نکالا تھا۔ وہ واپس اداس نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن وہاب رو رہا ہے۔ دل نے کہا، تمہاری زندگی میں وہاب سے ضروری کام ہے۔ دماغ نے اسے ڈپٹا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے شکر ادا کیا، کم از کم اس وقت وہ سوچوں میں ہی کسی سے انتقام نہیں لینے والی۔ پیسنجر سیٹ پر اسے اوریگامی پرندہ رکھا نظر آیا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر اس نے سر جھٹک کر کال آنسر کی اور کار کو پورش سے نکالا۔ اوریگامی پیپر سے بنا ابابیل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کونش بہرام، بولو بہرام۔ وہ ابھی تک اسے اپنے سیکیورٹی چیف کی حیثیت سے ہی مخاطب کرتی تھی۔ ازمیر سے واپس آتے ہی اگلے دن اس نے بہرام سے رابطہ کیا تھا، کیونکہ یہ وقت اکیلے ساری مشکلات سے لڑنے کا نہیں تھا۔ اسے قابل اعتبار لوگ چاہیے تھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں اپنا اگلا کوئی بھی قدم نہیں بتانے والی، اسی لیے تم یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا کر سکتے ہو۔ جو کام آپ کہیں۔ مجھے سلطان عمر کی تمام مافیا پارٹنرز کی معلومات چاہیے، خواہ وہ خفیہ ہو یا منظر عام پر ہو۔ براہ کیمرے کے بارے میں جو معلومات جہاں کہیں سے بھی میسر ہو مجھے وہ دو۔
ہاں، میں تم سے تمہارے خفیہ تعلقات کو استعمال میں لانے کا کہہ رہی ہوں۔ یہ 2 کام میں تمہارے ذمے لگا رہی ہوں۔ امید ہے تمہارے لیے یہ آسان کام ہے۔ تمام اور حلیل سعدی، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے خود ہینڈل کروں گی۔ اور آسیہ سے بھی کہہ دینا کہ وہ میرے کسی پلان میں شامل نہیں ہے۔ اس نے فون بند کر لیا۔ آسیہ سے ان کی کافی عرصے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ حلیل سعدی کی ماں تھی اور بہار اس وقت کسی سے ایموشنلی ٹریپ ہونا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس لا فرم میں موجود تھی جہاں اس نے کافی عرصے کام کیا تھا اور آج کل اس کا لائسنس منسوخ تھا۔ پارکنگ سے نکل کر بہار سلطان والی شان سے وہ واپس اس فرم کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کا دبنگ انداز بہت سے لوگوں نے رک کر دیکھا تھا۔ وہ سب سے پہلے سینئرز وکلاء کے اس کمرے میں گئی جہاں 3 سے 4 وکلاء بدوقت موجود ہوتے تھے اور اپنے کیسز ڈسکس کرتے ہوئے لطف اندوز ہوتے تھے۔ خوش قسمتی سے آج بھی وہاں 5 کے قریب وکلاء کھانا کھاتے ہوئے موجود تھے۔ مرحبا اوقات لور، وکیل کی جمع۔ آپ سب کو یہاں بیٹھا دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے سو میں اپنے اصل مدعے پر آؤں گی تاکہ آپ لوگ اپنا کھانا جاری رکھ سکیں۔ مجھے میرا وکالت کا لائسنس واپس بحال چاہیے اور یہ سب میرے لیے آپ سب کریں گے کیونکہ لیکن موجودہ حالات میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک وکیل بول پڑا۔ میں نے اس فرم میں ناممکنات کو ممکن ہوتے دیکھا ہے۔ اوقات حیدر، مجھے کم از کم آپ کی نہ نہیں سننی کیونکہ آپ کے بہنوئی کو ریپ کیس میں سیٹلمنٹ میں نے دلوائی تھی جس سے آپ کی بہن کا گھر بچ گیا تھا، بلکہ مجھے یہاں کسی کی بھی نہ نہیں سننی کیونکہ ماضی میں آپ سب مجھ سے بطور عورت کئی طرح کے فیورز لے چکے ہیں۔ اب آپ سب کی مرد بننے کی باری ہے۔ عافیت اول سن، اپنا کھانا انجوائے کریں۔ کھانے کی میز پر سے چند ایک ڈرائی فروٹس اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکل آئی۔ تمام وکلاء کھانا چھوڑے ہونک بنے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں سے وہ باہر نکلی تھی۔ اس کے باپ کی موت کو مہینہ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ اپنا لائسنس لینے آ پہنچی تھی۔ استنبول کے امراء کا تو خون ہی سفید ہو گیا ہے۔ اوقات حیدر نے اپنے بہنوئی کو ڈیفینڈ بھی نہ کر سکا کہ اسے جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا تھا اور بہار کے بارے میں سارا استنبول جانتا تھا کہ وہ ریپسٹ اور ڈومیسٹک وائلنس کرنے والوں کو کبھی نہیں بچاتی، لیکن اس لمحے وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا کہ کیونکہ بہار کی آمد ہی غیر متوقع تھی۔ اب اس کا رخ ساوجی بابر کے آفس کی جانب تھا۔ وہ اسے دیکھ کر کتنے سرپرائز ہونے والے تھے۔ ثناء دن یاسین ساوجی، دوپہر بخیر مسٹر پروسیکیوٹر۔ وہ دروازہ نوک کر کے مسکراتے ہوئے وہ اندر چلی آئی اور شگفتہ انداز میں دن کا سلام جھاڑا۔ ساوجی بابر جو کسی فائل پر جھکے کچھ پڑھ رہے تھے اس کی اچانک آمد پر حیرت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہار، تم یہاں؟ بے یقینی سے کہہ کر وہ ہلکے سے مسکرائے اور اگلے ہی لمحے سنبھل گئے۔ بہار نے جواباً شانے اچکائے۔ لائسنس یقیناً 5 سال کے لیے معطل ہوا تھا۔ تمہاری اتنی جلدی واپس آمد میرے لیے مشکوک ہے۔ بہار نے ایک نظر ساوجی بابر کے پی اے کو دیکھا جو اپنی میز پر بیٹھا اسے ہی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ چائے ملے گی؟ اس نے پی اے سے پوچھا تو اس نے بوکھلا کر ساوجی بابر کو دیکھا جنہوں نے جواباً اسے جا کر لانے کا کہا۔ بہار ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹھے سعید ساوجی۔ بہار نے ساوجی بابر کے ہی آفس میں ان کی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بیٹھ گئے۔ سعید ترکیہ میں رسمی سے انداز میں کسی کو عزت دینے کے زمرے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ بڑی مشکل سے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھ پائے تھے۔ میرے لائسنس کی بحالی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وجہ بھی آپ تک پہنچ چکی ہوگی۔ میرے والد کا قتل ہوا ہے اور میں مجرم کو سزا دلوانا چاہتی ہوں، بہار نے کہا۔ لیکن وہ تمہارا شوہر بھی ہے۔ شوہر ہے تو کیا معاف کر دوں؟ گھر کا معاملہ اگر گھر تک ہی رہے۔ بکساؤ جی، آپ اس کیس میں میرے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اپنا وکیل کر چکا ہے۔ اس وقت مجھے آپ سے مدد کی امید ہے۔ وہ کچھ ٹھنڈے سے ہو کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا؟ کیونکہ بہار نے اپنے بیگ سے ایک اینولپ نکالا۔ یہ ہے وہ تمام ثبوت جن میں آپ کا بیٹا ایک قاتل ثابت ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹے کو سیلف ڈیفینس کے کیس میں باعزت بری میں نے کروایا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ قاتل ہے۔ اس نے وہ اینولپ پروسیکیوٹر کی جانب بڑھایا جس کو انہوں نے جھپٹنے والے انداز میں اٹھا لیا۔ تم نے کہا تھا کہ ثبوت مٹا دیے گئے ہیں۔ تم نے جھوٹ بولا تھا بہار۔ وہ حسب عادت اس پر برہم ہوئے۔ ایسے ہی تو انہیں بہار پر غصہ نہیں آتا تھا۔ برا وقت بتا کر تو نہیں آتا سعید ساوجی، اور پھر برے وقت میں کوئی مدد کو بھی تو نہیں آتا۔ اسی لیے قانون دان ہونے کی حیثیت سے تھوڑی بہت ہیرا پھیری کا اختیار تو میں رکھتی ہوں۔ پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ثبوت اس نے پروسیکیوٹر کے پاس ہی ان کا خون جلانے کو چھوڑ دیے تھے۔ وہ دروازے سے نکل رہی تھی جب پی اے چائے لایا تھا۔ سعید ساوجی کو ٹھنڈا پانی لا دو۔
اس نے اپنی چائے کی پیالی ٹرے سے اٹھاتے ہوئے کہا اور آگے چلی آئی۔ چہرہ پھر سے سنجیدہ اور بے تاثر ہو گیا۔ سیڑھیوں کی جانب بڑھتے ہوئے وہ ایک پل کو رکی۔ پہلے جیسی نہیں کوئی اور۔ فاتح کے آفس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس نے اندر سے جواب ملنے کا انتظار کیا۔ اب اخلاقیات بھی کسی بلا کا نام ہے۔ اجازت ملنے پر اس نے دروازہ کھول کر چہرہ اندر نکالا۔ پارتھس، پارٹنر، ترک زبان میں ٹ کو ت بولتے ہیں۔ پارٹنر۔ فاتح جو کسی سے کال پر بات کر رہا تھا اسے دیکھ کر ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بہار مسکرا کر اندر چلی آئی۔ واٹ از سرپرائز! وہ دروازہ بند کرتی اندر چلی آئی۔ تم سے پہلے ساوجی بابر کو یہ سرپرائز دیا ہے، اس نے فخریہ انداز میں کہا تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ ترک لوگوں کی طرح فاتح اس سے گلے ملنے کو آگے بڑھا تھا، لیکن بہار نے یوں مصافحہ کیا جیسے یاد ہی نہ رہا ہو کہ گلے ملا جاتا ہے، اور اس کے چھوٹے سے آفس میں موجود ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ کیسے آنا ہوا؟ اور میں نے اس ٹریجڈی کا بھی سنا، میری تعزیت قبول کرو۔ وہ بھی سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ دو سیٹر صوفے پر وہ بہار کے قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کل تک لگتا تھا کہ ہر راستہ بند ہو گیا ہے اور میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، لیکن تھینکس ٹو مائی برین مجھے کچھ نہ کچھ سوجھ ہی گیا۔ یہاں میں اپنا لائسنس بحال کروانے آئی ہوں، اور یقیناً تم ان سب میں بغیر مانگے ہی مدد کرو گے۔ آف کورس، کیا مدد درکار ہے؟ تم جی سی کے بھانجے ہو، اور 1-2 دن کام سے چھٹی کر لو اور اپنے جتنے بھی حمایتی ہیں ان سب کو بھی ایسا ہی کرنے کا کہو۔ کیا یہ فارم بند کروانے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں یہ فارم خریدنا چاہتی ہوں۔ تم سنجیدہ ہو بہار؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے باپ کی موت کے 1 ہفتے بعد کیا میں تم سے مذاق کر سکتی ہوں؟ بہار نے اسی سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ تمام، میں اپنی کوشش کروں گا۔ میں ذرا جی سی صاحب کو بھی ہیلو ہائے کہہ دوں، ناراض ہی نہ ہو جائے۔ چائے کے 2 ٹھنڈے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاتح بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ دل کی بات زبان پر لانے میں چند ہی لمحے لگے۔ تمہاری طلاق والی افواہ کیا سچ ہے؟ وہ باہر جاتے جاتے رک گئی اور گردن گھما کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ جھوٹی افواہ ہے، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی باہر نکل گئی، اور اب اس کا رخ جی سی کے دفتر کی جانب تھا۔ اب آ ہی گئی تھی تو ان سے بھی ملاقات کر لے، لیکن شومئی قسمت وہ اپنے آفس میں نہیں ملے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فرم سے نکل کر اپنی کار کی جانب کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ پارکنگ میں بھی فی الوقت کوئی نہیں تھا۔ اس نے پانی کی بوتل نکالی اور گٹاگٹ پی گئی۔ گہرے سانس لیتے ہوئے اسے اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے 2-4-3 پر امید جملے خود سے کہے اور کار آگے بڑھائی۔ اسے کسی بھی مرد کا پروپوزل ایکسپٹ یا رد کرنے کو یہی بہانہ سوجھا کہ وہ ابھی بھی شادی شدہ ہے۔ وہ جانتی تھی فاتح اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ صنوبر تمہیں انویسٹیگیٹر کا ایڈریس دیا تھا، کیا تم اس سے مل کر آئی ہو؟ اور یہ ذرا اپنے بھائی سے کہنا مجھ سے دور رہے، ورنہ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ آج کل ویسے بھی میرا اخلاقیات کا روزہ ہے، اسی لیے اس کا استعمال نہیں کرتی۔ وائس میسج بھیج کر اس نے کار کو پارکنگ سے نکالا۔ اب اسے آسیہ سے ملنے اور تاکوئے مسجد جانا تھا، کیونکہ صبح ہی اسے اوریگامی کے ذریعے ملنے کی جگہ کا پتہ چل چکا تھا۔ اپنے فون پر لوکیشن لگا کر اس نے کار کو پھر سے سڑک پر ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اور تاکوئے پورٹ پر آسیہ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج سے پہلے پبلک پلیس پر نہیں ملی تھی، اسی لیے وہ قدرے حیران بھی تھی۔ وہ سمندر کی ٹھنڈی لہروں کی سرگوشیاں سنتے ہوئے سرما کی دھوپ محسوس کر رہی تھی۔ آنکھیں اس نے بند کر لی تھیں۔ وہ سکون چاہتی تھی، کیونکہ اس نے خود کو وکٹم سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے آسیہ کے ساتھ ہی مسجد کے اندر چلنا تھا، بات بھی ہو جائے گی۔ اور تاکوئے مسجد کا اصل نام بیوک مجیدیہ جامع یعنی شاہی جامع مسجد سلطان عبدالمجید ہے۔ یہ مسجد آبنائے باسفورس کے کنارے واقع اپنی طرز کی دنیا میں واحد مسجد ہے۔ اصل اور تاکوئے مسجد 18ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی، جبکہ موجودہ مسجد عثمانی سلطان عبدالمجید اول کے حکم پر 1854 سے 1856 کے دوران تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کی دیواریں سفید پتھر سے تیار کی گئی تھیں اور اس کے وسیع دریچوں سے ہر وقت سورج کی روشنی براہ راست اور باسفورس کے پانیوں سے منعکس ہو کر مسجد میں پھیلی رہتی ہے۔ آبنائے باسفورس پر قائم باسفورس پل مسجد کے قریب سے ہی گزرتا ہے، کہ سامنے سے دیکھنے پر مسجد اور پل دونوں ہی ساتھ ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر چکی تھی، یوں ہی اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔
مجھے سلطان عمر کی موت کا افسوس ہے۔ غیر شناسہ مردانہ آواز پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور ارد گرد دیکھا۔ بینچ کے دائیں جانب موجود ایک پست قامت بوڑھے آدمی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ڈر سی گئی تھی۔ وہ جلدی سے بینچ سے اٹھ کر تھوڑا دور ہٹی۔ وہ تو ان کی جانب سے کال کا انتظار کر رہی تھی اور وہ اس کے سامنے موجود تھے۔ سچ ہی کہتے ہیں، جب کسی گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی جانب بھاگتا ہے، اور ڈان ویٹو کی جب موت آئی تھی تو وہ خود چل کر باہر سلطان کے پاس آیا تھا۔ آپ کون؟ اس نے عمر کا لحاظ کرتے ہوئے ڈان ویٹو کو تعظیم بخشی۔ میں ڈان ویٹو ہوں، فادر آف یور فادر۔ سلام کرو باہر سلطان۔ چند قدم آگے بڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ کی پشت باہر کے سامنے کرتے ہوئے وہ کچھ مغرور اور بڑے پن سے بولے، اور کتنا ہی غصہ اس نے اپنے اندر ضبط کیا۔ باہر کا ڈان ویٹو کے مکروہ چہرے پر تھوکنے کا دل کر رہا تھا، کجا کہ وہ ہاتھ چومے۔ میں آپ کو نہیں جانتی، اگر اپنا تعارف ذرا واضح الفاظ میں کروائیں گے تو بہتر رہے گا۔ ڈان ویٹو کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ نظر انداز کیے وہ کہہ رہی تھی۔ ڈان کو اس کی یہ حرکت بری بھی لگی، لیکن بچی سمجھ کر نظر انداز کر گئے۔ باہر ارد گرد بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں آسیہ ان لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ آس پاس سیاہ پینٹ کوٹ میں اتنے باڈی گارڈ اور جاسوس غیر محسوس انداز میں کھڑے تھے کہ کسی کو گمان ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سب ڈان ویٹو کے ساتھ آئے ہیں۔ اتنی پبلک پلیس میں بھی باہر سلطان کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایسا لگا وہ یہاں نہیں کھڑی رہ سکتی۔ وہاں نہ تو سلطان عمر تھے اور نہ ہی خلیل سعدی۔ وہ دونوں تھے تو اسے انسان دوستوں کی دنیا کے مردوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس سے بات تو کیا سلام تک نہیں کیا تھا، اور آج ایک پبلک پلیس پر وہ ڈان ویٹو کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ تسلیم کرتی تھی کہ ڈان کے بارے میں جتنا سنا تھا وہ اس سے بڑھ کر خوفناک تھا۔ سلطان عمر کے ساتھ کاروباری نوعیت کے تعلقات تھے، اب مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جا سکتا، لہٰذا آئندہ کے معاملات حل کرنے کو تم سے ملنا ہی تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھ کر بغیر تمہید کے کہنے لگے، خیر، اس بدتمیزی کا بدلہ وہ پھر کبھی چکائیں گے، اور میں سلطان عمر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ تمام کاروباری نوعیت کے تعلقات ختم کرتی ہوں۔ اس نے بھی سنجیدہ چہرے سے کہا۔ ڈان ویٹو نے ذرا غور سے اسے دیکھا۔ وہ شکل سے تو خاصی سمجھدار اور ڈپلومیٹک سی لگتی تھی، نہ جانے دماغ کیوں ویسا نہیں تھا۔ شاید باپ کی موت کا ماتم ابھی تک منا رہی ہے، ڈان ویٹو نے بے رحمی سے سوچا۔ بہرحال تم کسی چاہنے والے سے مشورہ کر سکتی ہو، لیکن اوہ معذرت، چند دن پہلے ہی تو طلاق کا اعلان کیا تھا تمہارے شوہر نے۔ تم ایسا کرو، سلطان عمر کے کسی قریبی سے اس کے کاروبار کی معلومات لے لو اور پھر مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو۔ میں جلد باز لوگوں کو دوسرا موقع ضرور دیا کرتا ہوں۔ تمہیں بھی دے رہا ہوں باہر سلطان۔ وہ اٹھے اور جس خاموشی سے آئے تھے اسی سے جانے لگے، لیکن رک گئے۔ اور ہاں، وہ اوریگامی میں نے بھیجا تھا باہر سلطان، کسی کی آمد کا انتظار مت کرو۔ اور باہر کا سانس تھم گیا، روح ساکن ہو گئی اور لب ہوا میں معلق رہ گئے۔ اگر کوئی سخت سا تاثر کچھ دیر پہلے تک اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا، وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس بوڑھے ڈان ویٹو کو دیکھے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ چلے گئے، لیکن باہر سلطان جو کی تو کھڑی رہی۔ وہ جانتے تھے کہ آسیہ زندہ ہے۔ اوہ خدایا، باہر تو اتنا عرصہ ان سے ملی ہی نہیں اور نہ ہی فون پر بات ہوئی۔ پھر اللہ اللہ، وہ آسیہ کو جانتے تھے۔ نہیں پلیز، وہ آسیہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ بینچ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے جلد از جلد ڈان ویٹو سے مذاکرات کرنے ہوں گے۔ اگر دشمن کو اسٹریٹجیکلی پسپا کرنا تھا تو اسے دشمن سے ہاتھ ملانا ہی تھا، لیکن وہ اس وقت کس کام کو نپٹاتی؟ خلیل سعدی کا کیس، اپنے ساتھ ہوئے حادثے کے پیچھے کے لوگوں کی تلاش، ایمری کی تلاش، ماں کے قاتلوں کی تلاش، خلیل کے بچوں کے سامنے کی اداکاری۔ اف خدایا، اب وہ کیا کرے؟ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ آنے والے دنوں کی اسٹریٹجی بنانے لگی۔ لڑے بغیر تو مرا نہیں جا سکتا۔ سارا دن باہر مختلف کاموں میں مصروف رہنے کے بعد رات کو وہ تھکی ہاری گھر آئی۔ دروازہ کھولنے نازلی آئی تھی اور وہ اس سے بچوں کا پوچھ رہی تھی۔ لاؤنج سے آتی آواز پر وہ اسی جانب چلی آئی۔ ہادی پوچھ رہا تھا، قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس کانسیپٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے وہاب؟ وہ دیوار کے پاس ہی رک گئی۔ پانی کے کانسیپٹ کو۔ وہاب کی زکام زدہ سی آواز آئی۔ وہ اپنی جگہ تھم گئی۔ اوہ خدایا، اسے بخار تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے باہر کے دل کو کچھ ہوا۔ بابا کہتے ہیں کہ قرآن اگر کئی ہزار جلدوں میں بھی اترتا تو بھی اللہ کے علم کے برابر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے بہت سی محدود اور جامعیت بھری باتیں ہمارے لیے اس قرآن پاک میں کی ہوئی ہے، تاکہ ہم اپنی عقل و فہم کے مطابق اس سے خیر لے سکیں۔ وہ کہہ رہا تھا اور باہر کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بچے اپنے باپ کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ اس کے بچوں سے کہو کہ ان کا باپ مر گیا ہے۔ کیا وہ ایسا کہہ سکتی تھی؟
اچھا، میں نے چند دن پہلے آب زمزم پر ریسرچ کرنے والے چند سائنٹسٹ کا انٹرویو دیکھا تھا۔ پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہادی کچھ پرجوش سا کہہ رہا تھا، شاید وہ وہاب کا باتوں کے ذریعے سے دل بہلا رہا تھا۔ وہاب نے یقیناً اسے بولنے کا اشارہ کیا ہوگا۔ ڈاکٹر کوشک کا کہنا ہے کہ زمزم کا پانی جنت سے نہیں آتا، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے، بلکہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو آسمان سے بھیجا تھا، جنہوں نے زمین اور پہاڑ کو اپنے پر سے ضرب لگائی، اور اس ضرب کو حزم جبریل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مکہ کے پڑوس میں واقع پہاڑوں کے دامنوں میں شگاف پڑ گئے، کیونکہ ان میں پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا، اور پہاڑوں کے اندر جمع شدہ پانی کنویں کے مقام تک پہنچ گیا، جہاں شیر خوار حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ مقام خانہ کعبہ سے 21 میٹر کے فاصلے پر ہے، البتہ اس وقت تک بیت اللہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر کوشک کا مزید کہنا تھا کہ یہ پانی چٹانوں کے 3 شگافوں کے ذریعے کنویں میں جمع ہوتا ہے، جو خانہ کعبہ کے نیچے اور صفا مروہ کی سمت پھیلی ہوئی ہے۔ آب زمزم کے کتنے نام ہیں ہادی بے؟ اس نے چہرے پر مسکراہٹ طاری کی اور لاؤنج میں آ گئی۔ ان دونوں نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، اور پھر پرانی والی گل خانم کو پا کر ہادی جلدی سے کہنے لگا، آب زمزم کے 60 سے زیادہ نام ہیں۔ ان میں مشہور ترین نام زمزم، سقیہ الحاج، شراب الابرار، طیب برق اور عافیہ ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، تو پھر ڈاکٹر ایموٹو کا کیا خیال ہے زمزم کے بارے میں؟ وہ وہاب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہادی بائیں صوفے پر تھا۔ گل خانم، آپ میرا ٹیسٹ لے رہی ہے، لیکن مجھے باتیں نہیں بھولتی۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو جاپان میں قائم ہائیڈرو انسٹی ٹیوٹ برائے تحقیق کے سربراہ تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ آب زمزم میں ایسی خصوصیات ہیں جو کہ ساری دنیا کے کسی بھی پانی میں موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے نینو نامی ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کی تھی، جن کی مدد سے ان کو معلوم ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں شامل کیا جائے تو عام پانی میں وہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو زمزم میں ہے۔ انہیں ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ زمزم کے ایک قطرے کا بلور ایک چمکدار معدنی جوہر کی طرح انفرادیات رکھتا ہے، دیگر کسی پانی کے قطرے کے بلور سے مشابہت نہیں رکھتا۔ کرۂ ارض کے کسی خطے سے لیے گئے پانی کے خواص زمزم سے کسی طرح بھی مشابہت نہیں رکھتے۔ انہوں نے لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کیا کہ آب زمزم کے خواص کو کسی طرح بھی تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ اس کی اصل وجہ جاننے سے سائنس قاصر ہے۔ زمزم کی ری سائیکلنگ کرنے کے بعد اس کے بلور میں تبدیلی نہیں پائی گئی۔ ہادی کی بات کے دوران ہی اس نے وہاب کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کے بال سہلائے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ پہلے کی طرح کمفرٹ کرنا چاہتی تھی۔ اسے وہاب کی آنکھوں سے نکلتے آنسو بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں تو تمہارے نالج سے امپریس ہوئی ہوں، مزید بتاؤ۔ پہلے آپ بتائے کہ بابا سے ملی تھی آج؟ سارا فسو ٹوٹا۔ یہ ہادی نے کیا پوچھ لیا تھا؟ وہ سر نفی میں ہلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ اس موضوع سے کترا رہی تھی اور جھوٹ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ ان دونوں کو ایسے ہی باتیں کرتا چھوڑ کر اوپر کی جانب بھاگ گئی۔ اسے آج بھی ڈھیر سا رونا تھا۔ ان پیارے بچوں کا باپ اس کے باپ کا قاتل تھا۔ اسے کیسے معاف کرے؟ وہ ان بچوں سے بھی تو اسے دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور آئی پیڈ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آپ تینوں سے میں نے محبت کی اور آپ تینوں نے مجھے میرے برے وقت میں چھوڑ دیا۔ کیا کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ میں اب کس پر بھروسہ کروں؟ اور تم ایمرے، تم مجھ سے بالکل بات مت کرنا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنی مرضی سے ہو، تم خوش ہو جہاں بھی ہو۔ میری دعا ہے کہ تم خوش رہو ایمرے۔ میں آپ تینوں میں سے کسی کے لیے بھی نہیں روؤں گی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس تصویر میں اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے لیے نہیں روئے گی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی بہار سلطان نہیں رو سکتی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول بہت انٹرسٹڈ ہے تو اس کا کلائمیکس جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے، تو بس ساتھ جڑے رہیں، آپ کو میں آگے بھی سناتی ہوں۔ جب تک ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اپنے کانٹیکٹ میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔